حافظ صاحب سب سے پہلے تو مسئلہ یہ کہ لاپتہ افراد کی جو تعداد ہے اس کو لے کے بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جو تعداد ہے, اصل جو تعداد ہے, مصدق کا اطلاع ذرا شیئر کر دیں ناظرین کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس ساری سچویشن کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 1979 سے جب سے USSR نے افغانستان کے اندر ایک انویژن کیا, اس سے لے کے پاکستان کے اندر ایک کنٹینیوسلی ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. ٹھیک. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہماری لوکل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں, اس میں انڈین سپانسرڈ ایجنسیز بھی شامل ہیں, اور اس کے اندر جو افغانستان کے اندر لوگ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب یہ سلسلہ چلتے چلاتے جب آگے بڑھا تو جسٹ میں آپ کو پچھلے 20 سال کے اگر فگر شیئر کروں, 2001 سے لے کے 2023 تک جو ہے 24 جو اب چل رہا ہے, تقریباً 24,000 کے قریب جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوئے ہیں, جس کے اندر 80,000 سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پاکستان کا عام شہری جو ہے وہ اس کا وکٹم بنا ہے, شہید ہوئے ہیں, اور تقریباً $150 ارب جو ہے وہ آپ کا جو فائنینشیل امپیکٹ آیا, آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس سے جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس سارا جو ایک آن گوئنگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اس کے مختلف اوقات کے اندر مختلف سینٹرک پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہے ہیں. کبھی آپ کا KPK جو ہے وہ اس کا سینٹرک پوائنٹ ہے, کبھی اس کا بلوچستان بن جاتا ہے, کبھی اس کا کراچی بن جاتا ہے, کبھی اس کا پنجاب جو ہے اس کے اندر بن جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جب یہ ساری سلسلے چلیں اور یہ ساری چیزیں آئیں تو پہلی دفعہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک فورس ڈس اپیرنس کمیشن بنایا 2011 کے اندر, جس کے اندر ایک ریٹائرڈ جو جج ہیں ہائی سپریم کورٹ ان کو بنایا, 2 ممبرز بنائے, اور اس کے بعد بھی جو گاہے بگاہے جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ اس ایشو کو ریزالو کر. اس میں ڈاکٹر صاحب دور کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر وہ شہری جو پاکستان کا ہے اس کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے اور اسے کسی بھی ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر جو ہے وہ ڈیل نہ کیا جائے. لیکن سائملٹینیسلی امپورٹنٹ وہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو پاکستان کے لاز کے اندر رہتا ہے یا پاکستان کے لاز کی وائلیشن نہیں کرتا. اب اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو جو آپ کا فورس ڈس اپیرنس والا معاملہ ہے اس کے 3-4 جو ایریاز ہیں. ایک اس کا ایریا وہ ہے کہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے والنٹیرلی جو ہے وہ ڈس اپیئر ہوئے, یعنی کہ جو آپ کے ریگولر آپ جن کرائمز کے اندر تھے وہاں پہ ابسکانڈ کیا. دوسرا اس کے اندر کیٹیگری وہ آ گئی جو ریاست کے خلاف لڑے. تیسرا وہ ہے جو یہاں سے نکل کے وہ افغانستان چلے گئے, اور چوتھا اس کے اندر وہ ہے کہ وہاں سے جا کے جو پاکستان کے اندر آئے. اب اس کی اگر آپ کیٹیگری دیکھیں تو تقریباً 500-550 جو ہے جو بلوچستان کی حد تک رہا ہے. اس میں بھی ابھی جو ریسنٹ 3 انسیڈنٹس آئے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر ایران کا انسیڈنٹ آیا میزائل والا تو ان لوگوں کی جو پکچرز تھیں وہ آپ کے سامنے جو ہے پریس کلب کے وہ ویو کرتی رہیں کہ جی یہ مسنگ پرسنز ہے. گوادر کا بھی ریسنٹ انسیڈنٹ آیا, کراچی کا اس کے اندر آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے ایشوز کا کرنے کے لیے جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے اس کی بھی ایک کمی ہے کہ جس کے اندر جو ایک نیریٹو جو ہے جو پولیٹیکلی بلڈ کیا جاتا ہے اگینسٹ جو آپ کی ہیں نیشنل سیکورٹی ایشوز کو, اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تھرو پراپر لیجسلیشن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.